صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے آپ نے کلمہ پڑھا دائرہ اسلام کے اندر آپ داخل ہوئے، اس دن سے لے کر تا دم آخر تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قدم بھی اٹھایا وہ رب کی رضا کے لیے اٹھایا، جو کام بھی کیا تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے کیا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنا مال، جائیداد، گھر بار سب کچھ آپ نے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اور آپ کے سینے کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہودیوں کی درسگاہ کے اندر تشریف لے گئے، جہاں یہودی اپنے مسلک، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، جہاں وہ اپنا مذہب دوسروں کو سکھاتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس درسگاہ کے اندر چلے گئے، تو وہاں یہودیوں کا جو استاد، جو ان کا مبلغ، جس کا نام فخاد تھا، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، جا کر آپ نے اس کو دین اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو آپ نے اس کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی اور اس مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرنے کی آپ نے اس کو دعوت دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، زبور کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ تو چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسن دے۔ تو جب آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو وہ یہودیوں کا وہ عالم فخاد نامی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر رب کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جو آیت کریمہ تم نے پڑھی ہے کہ کون ہے جو قرض حسن اپنا مال رب کو دے، تو اس سے پھر یہ بات ثابت ہے کہ ہم امیر ہیں اور ہمارا رب غریب ہے، کہ جو ہم سے قرض حسن مانگ رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تھپڑ مار دیا وہیں ان کی درسگاہ کے اندر۔ تو یہودیوں کا وہ عالم تھپڑ کھانے کے بعد آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، اپنا مقدمہ لے کر۔ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو کچھ معاملہ ہم ان کی خدمت کے اندر لے کر جائیں گے اس کا فیصلہ وہ حق اور سچ کا کریں گے۔ تو آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نے شکایت کی کہ مجھے تمہارے یار نے یا تمہارے ساتھی نے یا تمہارے غلام نے، تمہارے صحابی نے مجھے مارا ہے۔ تو حضور رحمت تو عالم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے اس شخص کو تھپڑ مارا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، کہ اس بندے نے
اللہ کی شان کے اندر گستاخی بے ادبی کی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، تو فوراً وہ یہودی اپنی بات سے مکر گیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو سامعین، جب وہ مکرا تو رب کریم نے جبریل امین کو اپنا پیغام، اپنا کلام دے کر محبوب کی بارگاہ کے اندر بھیجا۔ جبریل امین رب کا پیغام لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ کیا پیغام تھا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم دولت مند اغنیاء ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی رب کریم نے قرآن کے ذریعے ارشاد فرمائی، یعنی کہ جو کچھ سیدنا صدیق اکبر نے یہودیوں کی درسگاہ کے اندر کہا، ادھر یہودی آ کر مکرے تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس تو گواہ تو تھا نہیں جو گواہی پیش کرتا کہ ایسا نہیں بلکہ یہودی نے تو عرب کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ تو جب گواہ نہیں تھا تو رب العالمین نے اپنا قرآن نازل کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تصدیق فرما دی کہ پیارے محبوب، جو کچھ آپ کے غلام نے، صدیق نے کہا ہے یہ حق ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم امیر ہیں اور ہمارا رب فقیر ہے۔ تو ایسی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کہ جن کی صداقت کے کون رب العالمین نے قرآن کی اندر نازل فرما دی۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے جو رب کی طرف سے حق اور سچ لے کر آئے۔ وصدق به سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق فرمائی کہ اللہ کے پیارے محبوب رب کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں وہ حق اور سچ لائے ہیں۔ ایک اور مقام پہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد احدا ابو بکر و عمر و عثمان فراجف به فقال اثبت احد فانما عليك نبی و صدیق و شہیدان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی اور سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی آپ کے ساتھ اور عثمان غنی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تین صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ تو حضرت انس فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے، صدیق اکبر بھی چڑھے، عمر فاروق بھی چڑھے، عثمان غنی بھی چڑھے، تو فرماتی ہیں کہ احد پہاڑ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے ہلنے لگا، خوش ہونے لگا کہ میں بڑے نصیبے والا ہوں، بڑی مقدر والا ہوں کہ آج میرے اوپر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، تاجدار صداقت بھی موجود، تاجدار عدالت بھی موجود ہے اور تاجدار حیا بھی میرے اوپر موجود ہے۔ تو سامعین جب پہاڑ ہلنے لگا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کہ الا کہ تیرے اوپر نبیون ایک اللہ کا رسول ہے، و صدیق اور ایک صدیق ہے، و شہیدان اور تیرے اوپر دو شہید ہیں۔
تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اوپر مہر لگائی. آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صداقت کا، صدیق ہونے کا لقب عطا فرمایا واضح طور پہ حدیث. تو اسی طرح ایک اور مقام پہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. تو علماء فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے. تو وہاں ملک شام کے اندر آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے، میری گود کے اندر آ گیا. تو آپ صبح اٹھے، وہاں کے راہب کے پاس جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے ان کے پاس گئے، جا کر اپنا خواب سنایا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترا ہے، میری گود کے اندر آ گیا ہے. تو سامعین، جب سیدنا صدیق اکبر نے جا کر وہاں کے راہب سے یہ بات کہی تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ راہب پوچھنے لگا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو. تو آپ نے بتایا. پھر اس نے خاندان کا پوچھا، آپ نے اپنا خاندان بھی بتایا. تو جتنے سوال اس نے کیے سیدنا صدیق اکبر نے ان کے سوالوں کا جواب دیا. تو پھر اس بندے نے سیدنا صدیق اکبر سے یہ بات کہی کہ تجھے مبارک ہو کہ تم اللہ کے آخری رسول کے ان کی زندگی کے اندر تم ان کے وزیر بنو گے، اور ان کی حیات طیبہ کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ان کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. تو آپ تجارت کا مال اپنا خرید و فروخت مکمل کرنے کے بعد جب واپس آئے تو ادھر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اعلان نبوت فرما لیا تھا. تو لوگ کفار و مشرکین اس انتظار کے اندر تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے اور ہم یہ بات ان سے کہیں گے، جیسے وہ ہمیں مشورہ دیں گے ویسا ہم کریں گے. تو آپ گھر واپس آئے تو مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو سرداران قریش و مشرکین چلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جن کے اندر شیبہ بھی تھے، عتبہ بھی تھے، ابو جہل بھی تھا اور بھی تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر کیا تمہیں پتا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کے یتیم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ گے، جیسے تم کہو گے ویسا ہم کریں گے. اگر ہمیں تمہارا انتظار نہ ہوتا تو ہم نے پہلے ان کا انتظام کر لیا ہوتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کفار قریش سے فرمانے لگے کہ تم ٹھہرو کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ کیا بات ہے. تو صبح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ میں اللہ کا آخری رسول خاتم النبیین نبی بن کر اس کائنات کے اندر آیا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر دلیل کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے آخری رسول آخری پیغمبر ہونے کی دلیل وہی خواب ہے جو تم ملک شام کے اندر دیکھ کر آئے ہو. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کو پکڑ کر آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر مجھے بھی وہ کلمہ پڑھاؤ اور دائرہ اسلام کے اندر داخل فرماؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ یعنی کہ اس سوال کے بعد آپ نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا تھا کہ وہ خواب رات کی تاریکی کے اندر، خواب کے عالم کے اندر، نیند کی حالت کے اندر میں نے اکیلے دیکھا ہے، اور تو کوئی پاس میرے تھا ہی نہیں، اور جتنے ساتھی میرے ساتھ گئے تجارت کے لیے، میں نے تو یہ بات کسی ساتھی سے بیان بھی نہیں کی۔ تو جو اللہ کا رسول اتنی خبریں رکھتا ہے وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر سبحان داخل اللہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔